ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی خاص نماز جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے۔ جو شخص بھی 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہی بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ بہت قیمتی چیزوں سے اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ اور لوگ ہر سال ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں یہ نفل پڑھتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مشکلات سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، مصیبتوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، ہر پریشانی اور دکھ سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ماہ شعبان المعظم کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر رزق تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے اندر دولت تقسیم کی جاتی ہے، جس کے اندر ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے یہ نفل ادا کرنے کے بعد اللہ وہی سب کچھ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں؟ دیکھیں اس مہینے کے اندر وہ خاص رات بھی آپ کو پتا ہے کہ آنے والی ہے جس کے اندر رزق تقسیم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اگر یہ 2 رکعت نماز اس مہینے کی خاص نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ تو اس ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں کسی دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ سب کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یعنی کہ 15 شعبان شب برات سے پہلے ان نوافل کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ نفل پڑھنے سے اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں جو ساری زندگی اس کو نہیں نہ مل سکا، یہ نوافل پڑھنے سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص مہینہ ہے۔ اس خاص مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ دیکھیں اس کے لفظ اس کے اندر 5 حرف ہیں، لفظ شعبان کے اندر 5 حرف ہیں۔ شین سے مراد اللہ تعالیٰ اس بندے کو شرافت عطا فرماتا ہے، عین سے مراد اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت عطا فرماتا ہے، یعنی یہ 5 چیزیں جو اس حرف کے اندر یعنی اس لفظ شعبان میں جو 5 حرف ہیں اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ بھی اس مہینے کی اس خاص نماز کو ادا کر لیتا ہے۔ اس کا دل کبھی نہیں مرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ خزانے حاصل کرتا ہے، اور اتنے زیادہ انبیاء کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو اس مہینے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے اندر روزے رکھتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کے اندر روزے رکھنے کی بھی، کیونکہ اللہ تبارک وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ بڑے مقدر والا ہوگا، وہ بڑی قسمت والا ہوگا جو بندہ اس مہینے میں یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا۔ اس میں نیت کا طریقہ بتاؤں گا، وقت بھی بتاؤں گا، اور کیسے یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت، اور اس کے بعد میں وقت بتاتا ہوں اور وقت کے بعد طریقہ بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے نیت کو سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل یعنی کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل اسی طرح نیت کرنی جو ترتیب میں نیت کی بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے کوشش کرنی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کسی بھی حرف کی آگے پیچھے آپ لفظوں کی ادائیگی آگے پیچھے نہ ہو، اور نہ ہی جو اس کے اندر بتایا جائے اس کی تعداد کے اندر کمی پیشی ہو، کیونکہ دیکھیں دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ لوگ تو یہ کمپوز کروا کے آگے لوگوں کو جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، میں بھی آگے لوگوں کو میسج کے ذریعے کمپوز کروا کے ورقوں کے ذریعے مساجد میں یہ تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ہر طرح کے غموں اور پریشانیوں سے نکل سکیں، دکھوں اور مصیبتوں سے نکل سکیں، کیونکہ برات کا مطلب کیا ہے؟ نجات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات۔ اب اللہ تعالی ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، اس لیے دوستو آپ نے اس ماہ شعبان المعظم کی اس فضیلت کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس کے اندر جتنی زیادہ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اللہ کے رحمت پانے کا یہ مہینہ ہے۔ اس عظمت والے مہینے میں ہم اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا یہ انتہائی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں، کیونکہ یہ خاص رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ خاص برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات رکھے ہیں، اتنی فضیلت رکھی ہے کہ حضرت ام المومنین امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یکم شعبان یعنی کہ جو یہ مہینہ یکم سے لے کر آخری ڈیٹ تک، آخری تاریخ تک، کیونکہ اس مہینے کو حضور نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور
ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں دیکھیے خدائے تعالی اس کا نام شبان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تم گمراہی نافرمانی سرکشی میں پڑے ہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو اور شبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات اور خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یعنی کہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی شان اور عظمت کے مطابق وہ جیسا چاہتا ہے اپنے بندے کو پسندیدہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ میں آگے آخر میں بتاؤں گا کہ آپ کو اس کے ذریعے کون کون سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اب سب سے پہلی چیز ہے نیت، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، یا یوں کہنا ہے کہ اس مہینے 2 رکعت نماز نفل حاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ 2 نفل تو آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں جو میں طریقہ بتا، صرف 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور جو حاجت کا لفظ ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، تو حاجت میں آپ نے اپنی اس چیز کی حاجت طلب کرنی ہے، اس چیز کی حاجت مانگنی، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ نے اپنی حاجت میں مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ۔ لیکن جب نیت کریں گے تو لفظ حاجت کا استعمال کریں گے، لیکن ذہن کے اندر وہ چیز ہوگی۔ مثلا آپ اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے کوئی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی میدان میں امتحان میں فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اولاد آپ کے پاس نہیں ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے، والدین کی بخشش کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے تمام خاندان میں عزت پانے کے لیے، جو آپ کی حاجت اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن جب نیت کرنی تو نیت کے اندر صرف حاجت کے لفظ استعمال کرنے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ میری اس بات کو سمجھے ہوں گے، اس لیے اس کو آگے اپنے دوست احباب تک بتائیں، کیونکہ جو لوگ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں نا، ان کے پاس یہ بڑا سنہرا موقع ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اعمال سے فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں وہ تاثیر اور طاقت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور یہ 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میرا بندہ پھر مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اور ماہ شعبان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس میں روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا، اور ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ اس کو 70 سال کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، 70 سال کی عبادت۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں وہ رات آئے تو اس میں جو آگے رات آتی ہے اس میں اس کی ہر رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کو میں عافیت اور صحت دوں، ہے کوئی ایسا کہ جو مجھ سے جو چیز مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ تو فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرماتا رہتا ہے۔ اب آپ نے یہ جو نوافل کا وقت بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے رات مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تک کسی رات میں بھی یہ 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ چاہے آج پڑھ لیں۔ اور آپ کو پتہ 3 شعبان المعظم کو جو ہے نا وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن بھی ہے 3 شعبان۔ اور اس کے مہینے کی تو پہلے دن سے لے کر آخر تک اس کا ہر دن ہر لمحہ برکتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ اس مہینے کے اب وقت میں نے بتا دیا کہ 2 رکعت نماز نیت بتائی، میں نے وقت بتا دیا، اس کے بعد اب اس کا طریقہ سن لیجئے گا کہ طریقہ کیا ہے، کیسے آپ نے یہ نفل ادا کرنے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے نیت کر کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں، یعنی کہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ حضرت اسامہ بن زاہد رضی اللہ تعالیٰ رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اور دیکھیں اس میں کوشش کریں جتنا آپ کو ہو سکتا ہے آپ روزے کا اہتمام ضرور کریں، چاہے 2 رکھیں، 3 رکھیں، 4 رکھیں، 1 رکھیں، لیکن روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب میں اس کی طرف نہیں جاتا، صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کو یہ مہینہ بڑا محبوب تھا، بڑا پسند تھا یہ مہینہ، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی ہر گھڑی سے فائدہ اٹھائیں، ہر لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اور پھر حضور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خاص وظیفہ بھی ہے جو آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے، ان نوافل کے بعد پڑھنا ہے، اور جو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں یعنی کہ اس مہینے کے اندر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس درود پاک کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعا کرتے رہو۔ یہ امام جعفر الصادق بیان فرماتے ہیں۔ تو اب دوستو آپ نے اس میں کس طرح نوافل پڑھنے ذرا اس کو سن لیجئے گا۔ آپ نے نیت کی، نیت کے بعد آپ نے پڑھنا سبحانک اللہ ہما و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس میں اگر 100 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں نا سورۃ اخلاص کے ساتھ، تو اس کے اندر اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخیر، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ ایسے ہیں کہ اگر بندے کے مقدر میں بدبختی لکھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے، نیک بختوں میں اس بندے کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب آپ نے دوستو اسی طرح نیت کی، سبحانک اللہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، قل هو اللہ احد، پھر دوبارہ پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو آپ مطلب یہ بھی نیت کر سکتے ہیں یا اللہ مجھے زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، تو یہ نیت کر کے پڑھیں۔ ہم تو ہمیشہ یہ نیت کر کے پڑھتے ہیں، اور ویسے تو آپ نے حاجت کی نیت کرنی ہے نا، تو حاجت میں آپ نے ذہن میں یہ بات سوچ لیں کہ یہ میری حاجت ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی حاجت ہو تو آپ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہی اسی حاجت کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلی رکعت کے اندر اسی سورہ مبارکہ کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، پھر آپ رکوع چلے جائیں گے، پھر آپ سجدہ کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دوسری رکعت میں آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھیں گے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، یعنی کہ 10 بار، پھر دوبارہ یعنی کہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز نفل مکمل کرنے ہوں گے۔ پہلی رکعت میں آپ نے اس طرح پڑھنی ہے 2 رکعت نماز نفل میں یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 10 بار، دوسری میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 10 بار۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز نوافل اپنے مکمل کرنے ہیں، پھر اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی جگہ بیٹھ کر عمل کرنا ہے، عمل کر کے دعا کرنی، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی ترتیب نوافل پڑھنے کی۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ خاص عمل بھی کرنا ہوگا، یوں سمجھے کہ اس کا حصہ ہے، اس کے بغیر آپ کو ان نوافل کا ثواب اجر ثواب تو ملتا ہے، لیکن
اس کے بغیر جو ہے وہ فائدہ نہیں، اس قدر وہ چیزیں، وہ انعامات آپ کو نہیں مل پائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دوستوں نوافل پڑھنے ہیں، کیونکہ ماہ شعبان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ کئی جگہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس شب میں لکھے جاتے ہیں، جتنے مرنے والے ہیں آئندہ سال میں وہ سب لکھے جاتے ہیں، اور وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، ان لوگوں کا رزق بھی لکھا جاتا ہے، ان کی عمریں لکھی جاتی ہیں، ان کی بیماریاں، تمام چیزیں اس رات میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ نوافل پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا فرما دے گا، ایسے فیوز و برکات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ 4 نوافل پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ 4 رکعت، 2 رکعت اس سے پہلے توبہ کی نیت سے، تو اس کے بعد 2 رکعت یہ آپ نفل پڑھیں حاجت کی نیت سے، تو اس کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالی وہ انعامات عطا فرمائے گا کہ جس کا ویسے تو حاجت کوئی بھی ہو، اس عمل کے کرنے کے بعد، یہ نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نوافل اس سے پہلے 2 توبہ کے پڑھ لے اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور توبہ کی میں نوافل کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ ضرور پڑھے، لیکن یہ پھر 4 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کو کرنا ہے۔ عمل آپ نے 2 حاجت کے پڑھنے کے بعد ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اس کے بعد آپ یعنی کہ توبہ کے پڑھیں اس کے بعد آپ اس طرح وظیفہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، حاجت پہلے توبہ کے پڑھنے کے بعد پھر آپ حاجت کے نفل پڑھ کے پھر عمل کو کریں گے۔ تو یہ آپ نے اس خاص ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب نفل پڑھ لیے، 2 رکعت توبہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر آپ نے پہلے 2 کل پڑھنے ہیں، یعنی کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ دوسری رکعت کے پہلی رکعت کل یا ایھا الکافرون اور سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھا، دونوں کے ایک بار پڑھنا ہے، پہلے کل یا ایھا الکافرون پھر سورۃ اخلاص کو۔ تو سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جیسی ترتیب کے ساتھ یہ ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان سورتیں مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ اب دوستو آپ نے اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر، جس جگہ آپ نے نفل پڑھے وہاں سے آپ نے اٹھنا نہیں، اس کے ایک تو آپ نے اپنی عمر بالخیر کی دعا کرنی ہے، عمر بالخیر، یا اللہ میری عمر کو یعنی کہ میری جو زندگی ہے اس کو خیر والی بنا دے۔ تو دعا کے اندر بھی جو میں بتا دوں کہ کیا کیا چیزیں بولی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھنا اس کو سن لیں۔ تو آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھا اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر دوسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے، یہ سبحان اللہ، یہ کوئی عام اسم مبارک نہیں ہے، یہ بڑی شان والا اسم مبارک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ اور بڑا محبوب ہے، اور یہ تسبیح فاطمہ کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوستو سبحان اللہ کے بعد پڑھنا ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ تینوں چیزیں بڑی آسان ہیں، لیکن اس کے بعد جو خاص تسبیح بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود پاک۔ یہ تینوں تسبیحوں کو آپ نے پڑھا اسی ترتیب کے مطابق جو پہلے بتائی اس کو پہلے پڑھا، جو ترتیب جتنی بار آپ نے پہلی تسبیح سبحان اللہ پڑھی اتنی بار ہی آپ نے دوسری تسبیح پڑھنی ہے، اتنی بار ہی آپ نے تیسری تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پڑھنا ہے آپ نے درود پاک۔ درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ یہ درود پاک آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، مختصر سی تعداد ہوگی، اور میں آپ کو یاد بھی کروا دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ یہاں تک آپ کی 2 تسبیحاں وہ ہوگی، 3 تسبیحاں وہ ہوگی، اور چوتھی اور 5ویں تسبیح، یہ 5 تسبیحاں کیوں؟ یہ 5 تسبیحاں کیوں مقرر ہیں؟ اس لیے کہ لفظ شبان کے اندر حرف 5 ہے، تو ان 5 حرفوں کی نسبت سے یہ 5 تسبیحاں پڑھیں گے، اور پھر پنچتن کی نسبت
پنج تن پاک کی نسبت سے یہ 5 تسبیحاں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا. اس کی زندگی اللہ تعالیٰ اتنی خوشگوار بنا دے گا جتنی وہ چاہتا ہے. اس کی زندگی میں ایسے ایسے کام آئیں گے کہ بندہ دیکھ کر خود حیران ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر کرم فرما دیا ہے. یعنی کہ سب سے قیمتی چیز جو اس کا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو سب کچھ عطا فرمائے گا. جو وہ انسان سمجھتا ہے نا کہ یہ بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ وہ قیمتی سے بھی قیمتی اس کو عطا فرمائے گا. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ انسان کو اس کے علم میں غنا ملے گی، اس کے مال میں غنا ملے گی، اس کو تمام چیزوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے اندر اس کو غنی فرما دے گا. یہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر اس کو غنی کر دیا جائے، اس کو مالا مال کر دیا جائے، اس کو کسی کا محتاج نہ ہونا دیا جائے. اب درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، یا تو آپ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک آپ پڑھیں گے، یا پھر آپ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یہ درود پاک پڑھیں گے. ان دونوں میں سے جو آسان ہو یہ آپ پڑھیں، لیکن صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں تو کمال ہے. اس کو آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 تسبیح اس کی پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرنی، سب کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہر میدان میں آپ کو کامیابی اور فتح عطا فرمائے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.